میرے واجب احترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مختلف جلسے اور جلوس آپ کی سیرت طیبہ کو اجاگر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے مختلف عنوانات سے سیرت کے جلسے رکھے جاتے ہیں، تقریبات رکھی جاتی ہیں۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کسی تعریف کی محتاج نہیں، خود اللہ رب العزت نے ان کی تعریف جا بجا قرآن پاک میں اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی طرف سے جو احادیث ہم تک آ چکی ہیں ان کے اندر کئی جگہوں پر آپ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پہلے والی کتابیں انجیل، تورات، زبور جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئی، تو ان کتابوں کو بھی اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں بھی آپ علیہ السلام کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی پہلے چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے جنت کے اندر باقاعدہ یہ کلمہ لکھ کر جنتی لوگوں کو اور وہاں اس وقت جو موجود تھے ان کو اطلاع کر دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے معاملے میں تھے کہ ابھی ان کا وجود نہیں بنایا گیا تھا، ان کا جسم میں اطہر نہیں بنایا گیا تھا، تو اس وقت آپ علیہ السلام کو نبوت دے دی گئی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں آئے تو جنت میں آتے ہی سب سے پہلے جب ان کی نظر پڑی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ باہر لکھا ہوا نظر آیا۔ تو آپ علیہ السلام کی نبوت تو اسی وقت سے شروع ہو چکی، لیکن اس کا ظہور پھر آخری امت اور آخری نبی کی صورت میں سامنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا اگرچہ ثواب کا کام ہے، لیکن ایک مسلمان اگر وہ اسلامی زندگی اور اسلامی معاملات کے اندر اور عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگا رہا ہے تو وہ پورا اپنا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر زندگی گزار رہا ہے۔ اور ہم صرف آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار ربیع الاول میں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری تو پوری زندگی ربیع الاول ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں وہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آپ کا کھانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، یہ ساری کی ساری سنتیں ہیں۔ یہ آدمی پورا سال ان سنتوں پر عمل کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، آپ علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر رہا ہے، اور یہی سب سے زیادہ مقصود ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو۔
یحببکم اللہ، تاکہ پھر اللہ بھی تم سے کیا ہے؟ محبت کرے. تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے والا ہوگا. اصل سیرت یہ ہے. جھنڈے لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، حلوے بنا کر، جلوس نکال کر، نئے کپڑے پہن کر، نعرہ رسالت کے نعرے لگا کر وقتی طور پر یہ اظہار کرنا، یہ محبت نہیں ہے. محبت تو وہ ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر عمل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آئے. تمہارے کھانے میں آپ علیہ السلام کا طریقہ آ رہا ہو، تمہارے کمانے میں آپ علیہ السلام کا طریقہ آ رہا ہو، تمہارے بات کرنے میں آپ علیہ السلام کا طریقہ آ رہا ہو. پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، خاندان والوں کے کیا حقوق ہیں، آپس میں رشتہ داری یا نیا تعلق بنانے میں کیا حقوق ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عرب کے مشہور رؤسا، بڑے بڑے رئیس ان کی دعوت میں شریک تھے. تو کچھ اور صحابہ بھی تھے، یہ بھی شریک تھے ان کے. جیسے ہمارے ہاں جب کسی بڑے آدمی کا یا بڑے لوگوں کی تقریب ہوتی ہے تو اس کی کچھ الگ ہی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے. یہاں علاقے میں کسی کی شادی ہو تو اس کی نوعیت ذرا الگ ہوتی ہے، لیکن وہی شادی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو اس کی نوعیت ذرا الگ ہوتی ہے، لوگ بھی الگ ہوتے ہیں. یہاں شادی ہوگی، آپ کسی ایم ایل اے یا کسی بڑے وزیر کو نہیں بلائیں گے، لیکن یہی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو تو بڑے سے بڑا وزیر اعظم بھی پہنچے گا، صدر بھی پہنچے گا. کیوں؟ پھر تعلقات ویسے ہوتے ہیں. تو اس طرح بڑی ایک مجلس میں شریک تھے. کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا شروع کیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی سے، جیسے عموماً کھاتے ہوئے نوالا نیچے گر جاتا ہے یا کچھ زبان نیچے گر گیا، تو اب طریقہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کھاتے ہوئے اگر کوئی نوالا یا کوئی ٹکڑا نیچے گر جائے تو اسے اٹھاؤ، اگر وہ صاف ہے تو کھا لو، کچھ گندگی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر لو اور پھر کھا لو. یہ سنت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. ہاں وہ گندا ہو گیا تو آپ پھینک سکتے ہو. کسی ایسی جگہ پر آپ بیٹھے تھے کہ نیچے مٹی تھی اور وہ بالکل ہی مٹی لگ گئی اور اس کو تو صاف نہیں کر سکتے تو اس کو ایک طرف کر کے رکھ دیا. لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں گندگی زیادہ نہیں ہے، گرتا ہے اور آپ اس کو صاف کر کے کھا لیتے ہیں اور کھایا جا سکتا ہے تو یہ سنت نبوی ہے، اس کو کھا لیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لقمے کو اٹھانے لگے تو ایک ساتھ جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے گونی ماری، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کی ایک مجلس ہے اور تم نیچے جھک کر اپنا لقمہ اٹھا رہے ہو. یہ بڑے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں اپنے محبوب کی سنت کو ان لوگوں کے، ان حماقہ کے بیوقوف کہا. ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا مرتبہ، ان کی تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک سنت ہے کہ لقمہ نیچے گر جائے اس کو اٹھا کر کھانا ہے. تو سنت پر عمل ہر اس جگہ پر کرنا ہے جہاں کرنا آپ کو معیوب لگ رہا ہو.
بعض لوگوں کو ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا یہ معیوب لگتا ہے، حالانکہ یہ سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جس کو فرض تک کا درجہ کیا ہے۔ یہ سنت اگر یہ پاجامہ نیچے ہوگا تو قیامت کے دن اس کا عذاب بھی بتایا کہ اس کے پیروں کو جہاں تک اس کے ٹخنے ہیں وہاں تک آگ کے دریا میں، یا آگ جس طرح ایک آتش فشاں پھٹتا ہے اس طرح کی آگ اس کے پیروں کو ڈالا جائے، اور اتنی شدت کی وہ گرمی ہوگی کہ اس کے سر میں سے جیسے پانی ابل رہا ہوتا ہے اس طریقے سے پیپ ابل رہی ہوگی، وہ اتنی شدت کی گرمی ہوگی اس کے پیروں، حالانکہ پیروں پر وہ اثر آ رہا ہے لیکن اس کا اثر اوپر سر تک جا رہا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ وہ سنت ہے جس کو منع کیا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے کئی لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں اور اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، بعض تو تمسخر بھی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کسی نے اگر شلوار اوپر کر لی تو مذاق بنانے لگتے ہیں کہ یہاں کوئی پانی آ گیا کیا، لیکن سمجھتے نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نصف پنڈلی تک شلوار اوپر کرنا ہے، نصف پنڈلی تک، یہ سنت ہے۔ ہم رخصت پر عمل کرتے ہیں، یہاں تک کر لیتے ہیں، ٹخنوں تک، ٹخنوں سے نیچے پھر گناہ ہو جاتا ہے، ورنہ سنت کیا ہے؟ نصف پنڈلی، آپ علیہ السلام کہ آدھی آپ کی پنڈلی نظر آنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ ہمارے بعض بزرگ حضرات اس کو خوب اہتمام کرتے ہیں اور اس سنت پر اس طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے کیے ہوئے اعمال کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں۔ آپ جھنڈا نہ لگائیں، آپ جھنڈی نہ لگائیں، آپ اگربتیاں نہ جلائیں، آپ شور شرابہ نہ کریں، آپ نعت نظمی نہ لگائیں، آپ سچے عاشق پھر بھی ہیں، اور سچا عاشق وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے جسم پر اتارے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا، ظاہری صورت جتنا مرضی کر لے، آپ علیہ السلام کو ذرہ برابر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ نقصان ہو سکتا ہے، بدعات میں جا سکتا ہے۔ ایک وہ عمل کر رہا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہی نہیں، جو کرنے کو کہا اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اور جس عمل سے روکا وہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ علیہ السلام کا نام لے کر گناہ کر رہا ہے اس کو، کیونکہ آپ کے نام پر کر رہا ہے۔ تو بعض مرتبہ نیک عمل بھی آدمی کرتے کرتے گناہ حاصل کر لیتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں لیکن وہ گناہ کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اکثر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مسجد کے اندر داخل ہو تو سیدھا پاؤں داخل کریں، مسجد سے نکلیں تو الٹا پاؤں داخل نکالیں، بیت الخلاء جائیں تو پہلے الٹا پاؤں داخل کریں، بیت الخلاء سے نکلیں تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں، گھر کے اندر داخل ہو رہے سیدھا پاؤں داخل کریں، باہر نکل رہے تو الٹا پاؤں باہر نکالیں۔ کسی نیک عمل کو کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو سیدھی طرف سے اس کو شروع کریں، کھانا صرف کیا جا رہا ہے، پانی دیا جا رہا ہے تو سیدھی طرف کا انتخاب کیا جائے۔ کوئی گنتی شروع کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں ایسا کہ وہ عمل سیدھے ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے تو اس کو سیدھے ہاتھ سے شروع کریں، یہ سنت ہے۔ بعض مرتبہ دو صحابہ بیٹھے ہوتے، ایک طرف الٹی طرف بڑے صحابی اور دوسری طرف کوئی بچہ، آپ علیہ السلام اس بچے کو پہلے دیتے کہ سیدھے کی طرف سے ابتدا کریں، یا بہت زیادہ اس طرح کہیں فرق محسوس ہوتا تو اس صحابی سے اجازت لیتے کہ میں سیدھی طرف والوں سے اہتمام کر رہا ہوں، آپ کو ناگوار نہ گزرے۔
کہ سیدھی طرف سے شروع کرنے میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بڑی ہی معجزوں والی ہے۔ اسوہ حسن حضرت مولانا عبدالحی عارفی صاحب کی مشہور کتاب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہے۔ ہو سکے تو تمام ساتھی یہ کتاب لازمی خریدیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت اس میں ہے کہ آپ کی بچپن کی زندگی کیسے تھی، بچپن سے پہلے کیسے تھے، لڑکپن میں کیسے تھے، پھر جوانی آئی پھر کیا ہوا، پہلی شادی ہوئی اس کے بعد کیا ہوا، اس کے اسباب کیسے بنے، دوسری شادی، تیسری شادی، یہ پورا سلسلہ آخر تک بیان کیا ہے اس میں۔ معجزات سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں کہتی ہے میں مدینے مکہ جا رہی تھی، اپنے اور بھی عورتیں اور اسی طریقے سے گاؤں دیہات سے جاتی تھی، کیونکہ پہلے عورتوں کا کمانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی کے بچوں کو لیا اور ان کو پالا اور ان کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ماہانہ طور پر ان کو تنخواہ ملتی رہی یا کچھ اس طرح کا ذریعہ کھانے پینے کا ہو جاتا۔ تو اس وقت رواج تھا کہ شہر کے بچے گاؤں دیہات میں جا کر ان کی پرورش کی جاتی تھی، کیونکہ شہر کے اندر اس وقت دور دراز لوگوں سے اطراف سے لوگ آتے تھے، تو عموماً زبان جو ہے وہ پھر ایک نہیں رہتی تھی بچوں کی، جیسے فی زمانہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، جو اس کی مادری زبان ہے وہ بچے کو نہیں آتی، دوسری زبانیں آتی ہوں گی کیونکہ ماں باپ بولتے ہی نہیں۔ پنجابی بچہ ہے تو ماں باپ پنجابی نہیں سکھائیں گے اسے، اسی طرح دیگر لوگوں میں بھی اسی طرح جدت کا اثر ہو چکا ہے۔ پٹھان بچہ ہے تو پٹھانی نہیں سکھائی جاتی، عموماً پٹھانوں میں یہ چیز کم ہے لیکن کہیں کہیں پھر بھی آ چکی ہے کہ ان کے نئے آنے والے بچے بھی اب اردو بولنے لگے، جو اپنی مادری زبان ہے وہ نہیں بولیں گے کیونکہ بولی نہیں جاتی ان کے ساتھ، وہ پہلے دن سے ان کو وہی سکھائی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان کو کیا گاؤں دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ یہ اپنی زبان مکمل سیکھ لیں۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے نکلی تو میری اونٹنی بہت کمزور تھی، تو جب ہمارا قافلہ نکلا تو میں ان سے بہت پیچھے رہ گئی، اتنی پیچھے رہ گئی کہ جب میں مکہ پہنچی تو لوگوں نے اپنے بچے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان سب کو دے چکے تھے، اب کوئی باقی نہیں رہا تھا سوائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے، کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا، ان کا تو باپ ہی نہیں ہے، یہ کیا دیں گے، یہ ماہانہ کیا دیں گے۔ تو ان کے ساتھ ان کے شوہر تھے، انہوں نے کہا اب کوئی بھی نہیں ہے، یہ یتیم بچہ بچا ہے، اب خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کم سے کم اسی کو لے چلیں۔ لیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں اونٹنی پر سوار ہوئی تو میں آگے بیٹھ گئی اور میرے شوہر پیچھے بیٹھ گئے اونٹنی پر جیسے عموماً بیٹھتے۔ اب جب اس طریقے سے بیٹھے تو اونٹنی چلنے کے لیے تیار، اس کو کھڑا کر رہے تو نہیں کھولی، نہیں شوہر آگے بیٹھے اور یہ پیچھے بیٹھے تو اونٹنی اٹھنے نہیں۔ 2-3 مرتبہ اس طرح کی نہیں ہوئی تو شوہر نے کہا کہ شاید اگلی طرف وزن زیادہ ہو گیا ہے، میں پیچھے جا کے بیٹھتا ہوں پھر شاید اٹھ جائے، تو اس طرح کیا تو اٹھ گئی۔ تو اس کا واضح اعلان یہ نہیں تھا کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فوقیت دینا چاہتے تھے کہ وہ آگے ہوں، پیچھے ان کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھا جائے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کیا تو اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی، اور وہ لاغر اور کمزور اونٹنی، کہتے ہیں کہ قافلہ بہت پہلے ہمارے سے نکل چکا تھا،
کیونکہ ہم بچے تلاش کر رہے تھے کہیں کوئی ایسا بچہ مل جائے جو یتیم نہ ہو، لیکن اس طرح کا کوئی بچہ نہیں تھا، تو آخر میں پھر نہ چاہتے ہوئے لوگ لیا۔ اب اونٹنی کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ وہ ہمارے جو قافلہ بہت پہلے نکل چکا تھا اس کے برابر چلی گئی اور اس سے آگے نکل گئی، اور ہم کئی دن پہلے اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ وہی اونٹنی تھی جو پیچھے رہ گئی تھی، لیکن واپسی میں آپ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے آگے چلی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے کئی مرتبہ گزرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کہ درخت سلام کر رہا ہے، پتھر سلام کر رہا ہے آپ علیہ السلام جہاں سے گزرتے۔ مسجد نبوی میں آج بھی آپ چلے جائیں تو ممبر کے پاس ایک ستون سا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ ایک درخت تھا، آپ علیہ السلام اس درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، تو اس طرح ممبر تیار کر دیا انہوں نے لکڑی کا۔ اب وہ لکڑی کا ممبر جب تیار ہوا تو آپ علیہ السلام خطبے کے لیے اس کے اوپر چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی پہلے دن آپ خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو سامنے وہی درخت کا وہ جو تنا تھا وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں اپنے کانوں سے سنا کہ جیسے ایک شخص رو رہا ہو اور اس کی ہچکی بن گئی ہو رو رو کر، اس طریقے سے وہ درخت رو رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ممبر سے اتر کر اس کو گلے لگایا جیسے ایک شخص دوسرے شخص کو گلے لگا، اور جب اس کی آواز بند ہوئی تو پھر دوبارہ آپ خطبے کے لیے ممبر پر آئے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوری دنیا مسخر کر دی گئی۔ جب اس طرح کی بے جان چیزیں جو عقل و شعور نہیں رکھتی، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، وہ ان کی محبت آپ علیہ السلام کی اتنی زیادہ ہے، تو جن کے لیے آپ علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر روتے رہے، اگر وہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہو، سنتوں پر عمل نہ کر رہا ہو، تو آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہو اس چیز کو سمجھنے کی۔ آج ہم عشق رسول کے دعوے بہت کرتے ہیں لیکن اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے پہلے اپنانا آپ علیہ السلام کی سنت کو یہی ہے کہ جو طرز عمل، جو سنتیں آپ چھوڑ کر گئے، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر یہ سب سے بڑا عشق رسول ہے۔ یہی ثابت کرتے ہیں، اسی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ محبت کا اظہار کریں گے آپ علیہ السلام، واحد یہی ذریعہ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ میری سنتوں پر عمل کرو، اور جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، کسی تیسری چیز پر عمل کرے گا، وہ کیا بدعت ہوگی، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی قیامت کے دن ضلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر، آپ علیہ السلام کی اتباع کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آپ سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے۔ وہ ہمارے علم